ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں تسلی دے رہا ہے، کیونکہ حالات آتے ہیں نا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نیچر کے اگینسٹ ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے ایسے ایموشنز بنائے ہیں کہ جب اس کے اپنے مرضی کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم جو ہے وہ کم ہمتی مت کرنا، ہمت نہیں ہارنی، اور غمگین بھی مت ہو، تم ہی الٹیمیٹلی غالب ہوگے۔ لیکن ایک شرط اللہ نے بیان کی، وہ کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ الوعدہ اللہ کا ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم نے ایمان پہ نہیں ہو تو پھر اللہ کے ساتھ تمہارے وعدے نہیں ہیں۔ یہ وعدے ایمان والوں کے ساتھ۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ ہمیں اپنے ایمان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا ایمان کیسے بہتر کریں؟ وہ سارے اعمال جن کے ذریعے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان کن کن چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے؟ جب تم اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب تم اپنے فرائض پورے کرو گے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو ایمان مضبوط ہوگا۔ جب تم اللہ کا قرآن سنو گے، پڑھو گے، سمجھو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب تم اللہ سے متعلق باتیں سنو گے، کوئی ایمان افروز بیانات سنو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو اعمال جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کا تذکرہ کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کے دین کے لیے محنت کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان پہ فوکس کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو ہم کیسے مضبوط کریں، تاکہ اللہ کی یہ جو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہی غالب کرے گا دشمن کے مقابلے میں، ہمیں ان حالات سے نکالے گا، یہ اس وقت پورا ہوگا جب تم ایمان والے ہوگے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے ایمان۔ تیسری چیز پہ فوکس کرنے کی ہے کہ جب حالات خراب ہو جائیں تو اپنا ایک چیز تو کیا ہے کہ اپنے اندر ایک عادت پیدا کریں کہ ان حالات کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کریں کہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ کبھی کبھی حالات جو ہوتے ہیں انسان کی اپنی کوتاہیوں غلطیوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن اپنی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حالات آتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے کہ فوراً اس چیز کی طرف دیکھو کہ میں نے کیا غلطی کیا، اس غلطیوں کو ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دوں گا۔ تو یہ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھو کہ زندگی میں کہاں کہاں گناہ تھے، جو گناہ تھے ان گناہوں کو چھوڑنا شروع کرو، اور دیکھو کہ زندگی میں کہاں کہاں پہ فرائض میں سو رہے تھے، ان فرائض کو پورا کرنا شروع کرو۔ جب تم اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہوگے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہارے لیے راستہ بنا دوں گا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں واللہ ایسی لائف میں سچویشنز آتی ہیں کہ جب انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ نہیں، یہاں سے تو نکلنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، ہر طرف سے لگتا ہے کہ ساری چیزیں بند ہو گئی ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ ہر چیز بند ہو گئی ہے، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایک کام کر لو، تقوی اختیار کرو۔ یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ تم جتنا تقوی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، جتنے فرائض پورے کرتے چلے جاؤ گے، جتنے تم نوافل پڑھتے چلے جاؤ گے، نفلی عبادات کرتے چلے جاؤ گے، جتنا تم گناہوں سے دور ہوتے جاؤ گے، تو میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تمہیں میں ان حالات سے، ایسی جگہ سے میں تمہارے لیے راستہ بناؤں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے راستہ نکال دے گا۔